خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح لہ بابا من العافیہ، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ ماشاءاللہ، تو بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حدیث روزانہ بار بار اس لیے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، ایک تو یہ آپ کو یاد ہو جائے، دوسرا صلوات کی اہمیت واضح ہو جائے۔ تو صلوات کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے اور کوئی یہ خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ صلوات وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ خود شریک ہو رہا ہے۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس طرح نہیں جس طرح خالق کے کائنات کا نام بلند ہے، اتنی بلند آواز سے توحید کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جس طرح وجہ تخلیق کائنات کا نام بلند ہے، اتنی بلند آواز سے رسالت کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، جس کے ذہن میں جتنا علی بلند ہے، اتنی بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور میدان بأرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ صلوات۔ اللهم
سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا و پرصدران بطول عذرا، جیسا کہ آپ صاحبان کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس 8ویں نشست میں میری یہ کوشش ہوگی کہ جو بات ہماری پچھلے 2 نشستوں سے جاری ہے اس کو آج سمیٹا جائے، اور کل کی گفتگو انشاءاللہ اس پورے عشرہ محرم الحرام کی نتیجہ خیز گفتگو ہوگی، اور پورے عشرے کو انشاءاللہ سمیٹ کر جو گزارشات میں نے پیش کی ان کو اپنے اصل موضوع اور مصدر کی طرف لوٹا کے کنیکٹ کر کے ایک نتیجہ پیش کروں گا۔ تو آج وہ گزارشات جو کل پینڈنگ رہ گئی، جو بات میں کر رہا تھا، وہیں سے آغاز کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے جب آدم کو خلافت دی، پہلے علم دیا، پھر خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنانے کے بعد سارے ملائکہ سے کہا کہ اب تم اسے سجدہ کرو جسے میں نے بنایا ہے۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ کیا کہا؟ اسے سجدہ کرو جسے میں نے بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ What does it mean؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ بچے ذرا میری طرف دیکھو، چھوٹے۔ انگلش میں یا ٹرمینالوجی میں اور ایون لٹرل میننگ میں خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ سمپل ورڈز میں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نائب ہو، یعنی اسسٹنٹ ہو۔ خلیفہ ہوتا ہے اللہ کا نائب۔ تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اب تم میرے نائب کو سجدہ کرو۔ تھوڑی زحمت کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ اب ذہن میں رہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ میں نے جملہ ہدیہ کرنا ہے، مجھے معلوم پڑ جائے گا کہ کتنے بندے بیدار بیٹھے ہیں، کتنے نہیں بیٹھے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نائب کو سجدہ کرو، اور پھر قرآن ہی بتا رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو پتا چلا جو اللہ کے نائب کو نہ جھکے وہ انسان نہیں، ابلیس ہوتا ہے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ تو ہو اجازت تو اس پہ ایک اور زحمت دوں آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ اچھا آیت کیا کہہ رہی آگے؟ سجد الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے، شیطان سے، ڈیول، سیٹن in English. Allah is talking directly with Satan, with devil. کیا؟ ابا واستکبر، کیا تم نے خود کو بڑوں میں سے سمجھ لیا؟ جو مجلس سے سنتے رہتے تھوڑا بیدار ہوئیے گا۔ کیا تو خود کو بڑا سمجھ بیٹھا یا بڑوں جیسا سمجھ بیٹھا؟ جو ہے واستکبر، اور کیا تم نے تکبر کیا؟ کان من الکافرین۔ اب زحمت دوں گا، علمی چہرے بیٹھے ہیں، میں تو آپ کے معیار علم کو دیکھ کے جملہ کہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کان من الکافرین، اور یہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ اب مجھے آسان کرنا پڑے گا، معلوم نہیں، بچوں کے لیے عرض کروں، ابلیس، شیطان، look at me۔ آج کیا ہے، آپ کیوں نہیں اٹینشن دے رہے مجھے؟ Who is Iblis? Who is Satan? Before this denial to Adam and Allah, Iblis was the one who has most number of ibadat and worships, of sajda, of qiyam, of raku.
اچھا ایک جملہ کہتا ہوں, نئے چہرے میرے پرانے دوست تشریف لے آئے ہیں, اب چاہوں گا کہ وہ ساتھ ملیں, چونکہ 8 دن حاضر نہیں ہوئے تو آج کی گفتگو میں آپ کی خصوصی میں توجہ چاہوں گا. میری طرف دیکھیے گا, اس سے پہلے تک ابلیس کا میں تھوڑی سی پروفائل پورٹ فولیو بتانا چاہتا ہوں. کیوں اللہ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی, کیا کہ یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. یاد رہے یہ وہ ابلیس ہے جس نے 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی. نہیں جملہ آپ کے سروں سے گزر گیا. دیکھو وہ ابلیس جو 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا, مگر جب اللہ کے نائب کو نہ جھکا تو کہا یہ تو ہے ہی کافر. کیا 6 لاکھ سال آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات عرض کر دوں, جو ریسرچ کا شوق رکھتے ہیں, کہ بلا یہ ابلیس کی 2 رکعت کی نماز, آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت, کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ میکسیمم 5-10 منٹ. ابلیس ایسا عبادت گزار تھا کہ یہ 2 رکعت نماز 6000 سال میں ختم کرتا تھا. جو فرمایا, اور 6 لاکھ سال تک عبادت کی, مگر اللہ کہہ رہے ہیں کون من الکافرین, یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. اچھا مالک 6 لاکھ سال کی عبادت کسی کھاتے میں نہیں. چلے سارے ہلا دیں اگر بات سمجھ آ رہی ہے. مالک اتنے سجدے, اتنی عبادتیں کسی کام میں نہیں, اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ کانا مع الکافرین, کہ یہ کافروں کے ساتھ رہ گیا. رحمت فرمائے نا, سسانہ عربی بیان کر رہا ہوں. کہا من الکافرین, یعنی یہ جب سے ہے تب سے کافر ہے. پتا چلا 6 لاکھ سال تک سجدے کرتا رہا مگر قبول نہ ہوئے. اب مجھے نہیں پتا جو بندے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھ کر چند سال کی عبادت لے کر تکبر کر بیٹھے. بیدار ہوئیے گا. کہا نہیں یہ کسی کام کے نہیں. کہا مالک کیوں؟ کہا 6 لاکھ سال تک سجدہ کیا مگر اپنی مرضی سے, مگر ایک سجدہ کرنا تھا میری مرضی سے. 6 لاکھ سال تک سجدہ کیا مجھے, مگر جب میں نے کہا کہ اب سجدہ کر اسے جسے میں نے بنایا ہے, ایک جملہ دوں آپ کو, جب پیچھے والے صاحبان محبت فرماتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بات کو اور بڑھایا جائے. کیا کیا اس نے؟ اس کا یہ عمل کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کو تو مانتا ہے. ہاں زحمت فرمائے تھوڑی, مگر اللہ کی نہیں مانی. چلیں آپ کے لیے ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور آج بھی کرتا ہے. نہیں میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے. بھائی ابلیس اللہ کا منکر نہیں, توحید کا منکر نہیں ہے, یہ اللہ کو آج بھی مانتا ہے, اللہ کو ایک بھی مانتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں, یا اللہ کا منکر نہیں ٹھہرا,
میں آسان کرتا ہوں. دنیا میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خود کو اللہ بھی کہا, لیکن آج جب دنیا والے ان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو بھی شیطان نے گمراہ کیا. پتا چلا شیطان ہے ان سے بڑا مجرم. تھوڑی رحمت فرمائیں, ایک جملہ دیا کرنا چاہ رہا ہوں. شیطان ہے ان سے بھی بڑا مجرم جو توحید کے منکر کو بھی گمراہ کر رہا ہے. پتا چلا توحید کے دشمن سے بھی کوئی بڑا دشمن ہے, اور وہ کون ہے؟ جو اللہ کے نائب کا دشمن ہے. کانا من الکافرین. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کروں. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. آپ نے آیت کے رائم اینڈ ریدم کو نہیں دیکھا. من وکانا من الکافرین, ادھر ہے لم یکن من الساجدین, ادھر کہہ رہا ہے یہ تھا ہی کافروں میں سے, ادھر کہہ رہا ہے یہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں. 6 لاکھ سجدے کیے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں. اب جملہ لینا اور بیدار ہونا اور میرے حق میں دعا کر دینا. پتا چلا کہ اگر کوئی 6 لاکھ سال تک بھی اللہ کو سجدے کرتا رہے تو اللہ قبول نہیں کرتا, اللہ اس کو ساجد نہیں سمجھتا. تو پتا چلا کہ اللہ کی نظر میں ساجد ہے ہی وہی جو اللہ کے نائب کو جھکتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. اللہ ساجد سمجھتا ہی اسے ہے کیا کہنے جو اس کے نائب کو جھکے. چلیں اب جو سو رہے ہیں میں ان کو بیدار کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, اور بلکہ آیت پڑھتا ہوں پھر پچھلی آیت کی طرف پلٹے. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, یہ تھا ہی کافر میں سے. اللہ نے پوچھ لیا ابلیس سے, کیا یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اے ابلیس مجھے بتا, tell me who asked you not to go down in front of the one about who I gave you the order to go down. You get it? اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتا تجھے کس نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جسے سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا تھا. چلیں ایک اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں اسی میں سے. قرآن ہے نا, اور جب سے بزرگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب کافی ہے, تو ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہر مسئلے کا حل کتاب سے ہی دیں گے. اسی میں سے ایک اور مسئلہ حل ہو رہا ہے. کیا کہا؟ اس امرتو کا, جب میں نے تجھے امر دیا میرے نائب کو سجدہ کرنے کا تو تجھے کس نے منع کیا؟ پتا چلا اللہ کے نائب کو جھکنے کا حکم خود اللہ دیتا ہے. اب اس نے دلیل دی, کیا؟ انا خیر منہ. اب میں جو بندے تھوڑا بہت ابھی وارم اپ ہو رہے ہیں انہیں چاہوں گا کہ تھوڑا سا معیار سماعت کو بلند کریں. انا خیر منہ, ابلیس ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. توجہ فرمائی آپ نے, میں اس سے بہتر ہوں. اگر آپ کو کوئی اعلان کرنا ہے تو کر لیں تاکہ
قبلہ معافی چاہتا ہوں مومنین، یہ گاڑی ہے، میں معافی چاہتا ہوں انٹرپشن کے لیے، بل محمد و آل محمد صلوات علی دیگر بلند تر صلوات ہے توجہات آپ کی میری طرف؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں. شاباش. کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں. اب یہ جو پیسج چھوٹا سا ہے اس کو مائنڈ سے نکالیں، وہیں سے شروع ہو جہاں بات تھی. تھوڑا بیدار رہیے گا میرے ساتھ. ابلیس دلیل دے رہا ہے اللہ کو. جملے بہت ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، اگر سارے بندے ملیں گے تو شاید میں اور بیان کر دوں. مجھے نہیں پتا کہ کتنے خریدار لوگ بیٹھے ہیں کتنے نہیں. یاد رہے ابلیس ہے، دلیل دے رہا ہے اللہ کو. بات ہو رہی ہے معصوم کی، خلیفہ کی. اب جن کا تاریخ سے واسطہ ہے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں بڑے آرام سے. پتہ چلا جو معصوم کے سامنے دلیل دے وہ ابلیس ہوتا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے اور یہ دلیل دے رہا ہے. پیغمبر نے بھی کسی کو کہا تھا لاؤ مجھے قلم دوات لا کر دو، اور انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. ہاتھوں کو بلند رکھیے گا. میں نے کہا تھا سارے ملو گے تو جملہ دوں گا. اب لو جملہ اور میرے حق میں دعا کرنا. جب اس نے اللہ سے دلیل دی، اللہ کو دلیل دی تو کیا کہا؟ فخرج وَإِنَّكَ رَجِيمٌ. جس نے توحید کے سامنے دلیل دی اس کو اللہ نے اپنی محفل سے نکال دیا. جس نے رسول کے سامنے دلیل دی اس کو نبی نے نکال دیا. کیا کہا؟ انا خیر منہ، I'm better than him. تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو ابھی ناساجدین کی لسٹ میں ہے. تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا، خود کو خلیفہ سمجھ رہا ہے. اشاروں سے ایک بات ہوتی ہے قبلہ، سمجھنا آپ نے خود ہے. میں اس سے بہتر ہوں. پتہ چلا جو خود کو اللہ کے بنائے ہوئے سے بہتر کہے، بہتر سمجھے، وہ پکا شیطان ہے. یہ تو تھا اس کا دعویٰ. دلیل ابھی آگے ہے. شیطان ہے مگر بات دلیل سے کر رہا ہے. کیا کہا کہ افضل کیوں ہوں، بہتر کیوں ہوں. آرگومنٹ کیا ڈیویلپ کیا؟ You created me, Satan is saying, you created me with fire and created him with mud. یعنی مجھے آگ سے بنایا ہے. It means Satan is made by fire. وہ آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا. اب بات آسان کرنے کے لیے مثال دوں گا. مٹی جو ہے فطرتاً پست ہے، اس کو اوپر کو بھی پھینکو نیچے آ جاتی. آگ فطری طور پہ بلند ہے، ہلکی سی چنگاری جلاؤ بھڑک اٹھے گی، بلندی کی طرف جاتی ہے. کہا میں ہوں افضل، جملہ دے رہا ہوں، میں ہوں افضل، میں کمتر کو کیوں جھکوں. او شیطان ہو کے جانتا ہے کہ افضل کمتر کو نہیں جھک سکتا. کہا کیوں جھکوں؟
جب یہ دلیل دی نا اس نے کہتے ساری عبادتیں ضائع ختم. اب میں چونکہ میرے سامعین اکثر کیا بلکہ سارے ہی بڑے مولا کے ماننے چاہنے والے اور معرفت والے ہیں اور مودت حیدر کا سمندر دلوں میں لیے ہوئے ہیں. میں جب جب جملہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں آپ کے مودت حیدر کے سمندر میں تلاطم آتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ تلاطم ایک مرتبہ پھر دیکھوں. اب ان کے لیے سرکار ختمی مرتبت کی میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے جو میری طرف رہے. یاد رہے کہ اللہ کے نائب کو جھکنے سے انکار کیا 6 لاکھ سال کی عبادتیں ضائع ہو گئی, سجدے ضائع ہو گئے. اسی لیے تو پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی اگر کوئی شخص ہزاروں سال نمازیں پڑھے, ہزاروں سال روزے رکھے, ہزاروں سال زکات دے, ہزاروں سال خمس دے, ہزاروں سال قیام کرے, مجھے نہیں پتا تو کیا سن رہا ہے, ہزاروں سال رکوع کرے, ہزاروں سال سجود کرے, ہزاروں سال نوافل پڑھے, ہزاروں سال تسبیحات کرے, ہزاروں سال عبادات کرے, یا علی اگر ایسا شخص مظلومیت کی حالت میں صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے پھر دیوار کعبہ کے ساتھ دفن بھی ہو جائے, یا علی ایسا شخص جو تیری ولایت کا اقرار نہ کرے, تجھ سے محبت نہ کرے, ایسا شخص جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں. ماشاءاللہ آیت ذہن میں رہے وَقَانَ مِنَ الْقَافِلِ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور دلیل بھی ذہن میں رہے. اور اسی سے میں ربط مسائل دوں گا بالکل آج کی اس گفتگو کا آخری عنوان, آخری بات. ویسے تو یہ موضوع بہت طویل ہے مگر میں اس کو یہیں پر روکوں گا اور انشاءاللہ کل کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس پورے عشرہ محرم الحرام کا کنکلوژن ہوگا. کہا مجھے آگ سے بنایا, اس سے مٹی سے بنایا. اب پھر قرآن میں آواز دے کے مالک کہہ رہے ہیں تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی, بار بار کہا. کبھی کہا کس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا, پھر کہا اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو خلقت بیدیا, اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک زحمت اور دینا چاہ رہا ہوں, بیدار ہو جائیے گا. نام مولا کہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب پوری ملت اسلامیہ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, جاؤ جا کر جس مرضی کتاب سے مجھے لا کر دکھلاؤ, یا مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا وہ ہاتھ دکھاؤ جسے اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. سوالک یا وہ ہاتھ دکھاؤ جسے اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. اچھا آج 8 محرم ہے, ایک جملہ ابھی فضائل کا کہوں گا پھر یہی ربط مسائل ہے میرا. علم برآمد ہوگا نا آج, محرم ہے, کل شہزادہ قاسم کی شبی برآمد کی, گٹری برآمد ہوئی, جھولا برآمد ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتے. بچوں کے لیے پھر اعتراض کیا جاتا ہے ہم پر
جی یہ پرچم نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں، پھر اس کا احترام کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ میں بھی اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، کوئی یہ نہ سوچ بیٹھے کہ میں بات آدم اور ابلیس کی کر رہا تھا، ایک دم میں یہ کہاں آ گیا۔ ابھی بات کو میں جوڑتا ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے نا قبلہ، بہتر دیکھیں کیا کہ یہ علم کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تو ایک عام سا کپڑا ہوتا ہے، چوم رہے ہوتے، عقل سے خالی ہے، راڈ لکڑی، اس کی کیا عزت، پنجہ دھات کا لوہے کا ہوتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو عام سا کپڑا ہے، عام سی لکڑی ہے، عام سا ڈنڈا ہے، عام سا لوہا ہے، عام سی دھات ہے، اس کی تعظیم کیوں کرتے ہو، کیوں چومتے ہو؟ تو جو ہے میں کہتا ہوں ابھی 2 مہینے بعد ربیع الاول آ جائے گا، دیکھوں گا 12 ربیع الاول پہ کتنے پرچم نکلے گے۔ ہمارے بھائی نکالتے ہیں نا، جب ان سے پوچھے تو کہتے ہیں نبی کا پرچم ہے، ہوتا وہ بھی لکڑی کا ہے، وہ بھی کپڑے کا ہی ہوتا ہے، وہ بھی کپڑا مکے سے نہیں آیا ہوتا، وہ بھی انہی فیکٹری میں بنا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں جی نبی کا پرچم ہے، اس لیے احترام اور تعظیم۔ میں کہتا ہوں یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب جب ابلیس نے کہا، وہ واپس آنا، میں نے کہا تھا میں بات کنیکٹ کروں گا، لنک ہوگی۔ ابلیس نے کہا میں آگ سے وہ مٹی سے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا اذ امرتک، حکم تجھے میرا تھا، خلقت بیدی، اور بنایا میں نے اپنے ہاتھوں سے تھا، مٹی سے بنا ہے یا ریت سے، یہ نہ دیکھ بلکہ نسبت کو دیکھ۔ تو پتا چلا کہ جو دھات پہ نگاہ کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے، جو نسبت پہ نگاہ رکھے وہ خدا کا پیروکار ہے۔ تو ہم احترام کرتے ہیں نسبت کو دیکھ کر۔ آج ہم نے پرسہ دینا ہے اس شہید کو جس کو 36 سال تک انتظار رہا، آج کے دن کا، جو کربلا کو 36 سال تک کربلا کے لیے منتظر رہا، اور پرسہ دینا ہے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، شرما کے نہ رونا، جی بھر کے رونا، 2 دن رہ گئے عاشور میں، پرسہ دینے کے لیے آتے۔ وہ عباس جو زہرا کی دعا ہے، جسے زہرا نے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، حسین کا مددگار سمجھ کر۔ دکھ کی بات نہیں عزادارو کہ وہ عباس جو 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتا رہا، مگر جب باری آئی تو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ یہ جملہ وہی سمجھ سکتا ہے جو بہادر شخص ہوگا، اور بہادر بھی ایسا کہ جس کو معلوم ہو کہ اس کے سامنے وہ منزل، وہ لشکر، وہ مشکل کچھ نہیں، اس کے باوجود اس کو اجازت نہ مل سکے، کتنا مجبور ہوگا عباس۔ عزیزارو، مقتل نگار اور مورخین نے لکھا کہ جب جب روز عاشور شہداء کے لاشیں آتے، عباس آگے بڑھ کے اجازت کے لیے جاتے، مولا مجھے اذن دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں۔ جب حبیب ابن مظاہر کا جنازہ آیا تو کہا مولا اب تو بوڑھوں کے جنازے بھی آنے لگ گئے۔ پھر ایک مرتبہ محمد کا جنازہ لے کر آئے، کہا مولا جن کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے اب تو وہ بھی قربان ہو گئے۔ جب جب عباس نے اجازت مانگی، عزادارو بلند آواز سے گریہ کرنا غربت کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں عباس ابھی ٹھہر جاؤ،
کہا مولا کیوں؟ کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عزادارو جب تیسری مرتبہ سید الشہداء نے یہ جملہ کہا کہ عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، علامہ مجلسی لکھتے ہیں نظر یمینوں و شمالوں، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور عرض کی مولا مجھے وہ لشکر تو دکھائے، وہ کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو عباس کو اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ ایک خیمے سے کچھ آوازیں آئیں اور خیمہ وہ ایسا تھا جہاں پر ننھے ننھے بچوں کے مشکیزیں پڑے ہوئے تھے۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، برتن جب خالی ہو تو کھٹکتا ہے۔ اس خیمے سے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آئی۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے جا کر خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں ننھے ننھے بچے ہیں مشکیزوں کو الٹ رہے ہیں کہ کہیں تھوڑا سا پانی باقی ہو۔ اگر جملہ سنو گے، پیاس کا یہ عالم تھا کہ بچے پیاس کی شدت سے لب خشک ہو چکے تھے، آنکھوں سے پانی روا تھا اور کوئی بچہ مشکیزے کو اپنے گالوں پہ لگا رہا ہے، سکینہ اپنی پیشانی پہ لگا رہی ہے کہ ٹھنڈا مشکیزہ تھوڑا سا سکون دے دے، اور بچوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں ذرا صبر کرو، میرا چچا بھی زندہ ہے، وہ کچھ دیر میں جائے گا اور تمہارے لیے پانی لے آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنا۔ تھی بھر کے پرسا دے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، میں آپ کے لیے بھی آج ایک روایت پیش کروں گا مولا غازی کی۔ عزادارو جب یہ منظر سرکار غازی نے دیکھا، سکینہ سے کہا سکینہ ذرا میرے پاس آؤ اور یہ مشکیزہ لیتی آؤ۔ کہا یہ مشکیزہ لے کر اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ عزادارو اس مرتبہ مولا غازی سکینہ کو ساتھ لے کر سید الشہداء کے پاس آئے۔ میرے بھائی مجھے روز کہتے ہیں مصائب تفصیل سے پڑھا کرو، آپ پرسا دے لو، جہاں دیکھوں گا مجلس ہو گئی میں وہیں پہ روک دوں گا، بس جناب سیدہ کو پرسا دینا مقصد ہے۔ اس مرتبہ مولا فرماتے ہیں عباس اب تو تم اس کی سفارش لائے ہو جس کو میں حسین بھی منع نہیں کر سکتا۔ کہا عباس جاؤ مشکیزہ لو اور سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا عباس خوش ہوئے، مگر مولا فرماتے ہیں عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو مولا نے مشکیزہ اٹھایا، ایک مرتبہ چاہا کہ سوار ہو کر میدان کی طرف جائیں۔ مولا کہتے ہیں عباس اپنی آقا زادی کو سلام نہیں کرو گے؟ کہا خیمے میں انتظار کر رہی ہے، عباس الوداع کہہ لے۔ عزادارو جناب عباس جناب سیدہ زینب کے خیمے کے باہر گئے اور باہر سے ہی سلام عرض کیا، کہا مرشد زادی آقا زادی الوداع۔ الوداعی سلام سنا، بی بی نے آواز دے کر کہا عباس ذرا خیمے میں تو آؤ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو عباس جھکی نگاہوں سے خیمے میں داخل ہوا، ایک کونے میں ٹھہر گیا۔ بی بی 22 سال بڑی ہے جناب عباس سے اور اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ اس مرتبہ جناب سیدہ زینب نے کہا عباس ذرا میرے قریب آؤ۔ مولا عباس قریب ہوئے، دیکھنا میری طرف عزادارو، جناب سیدہ نے ہاتھ مولا عباس کی گردن میں ڈالے اور کہا عباس تجھ کو معلوم ہے نا میں نے تیری وجہ سے ساری بیویوں کے پردے کی ضمانت دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنے آوازوں کو بلند کرنا، جی بھر کے دے بھائی پرسا شرما کے نہ رونا، حسین کی اپنا عزیز بجنا تھا کرے۔ بس عزادارو ایک جملہ کہا بی بی نے، کہا عباس تجھ کو یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا علی نے کہا تھا بیٹی زینب آج تو شہزادی کی طرح آئی ہے، جب دوبارہ آئے گی تو قیدی بن کر آئے گی۔
अपने हाथ को धीरे मार अगर तेरा अकीदा इजाजत है तो। बिल्कुल मैं करीब आ गया मंजिल के अज़ादारों, सुनते आना गिरिया करते आना, बड़ी अजीम शहादत है, बहुत दर्द के जुमले, क़यामत का मसाइब। अज़ादारों एक मरतबा जनाब अब्बास घोड़े पर सवार हुए, नेज़े को हाथ में लिया, मशकीज़े को पहना, मैदान की तरफ रवाना हुए। जुमला सुनोगे अज़ादारों, अब्बास तो चल पड़ा मैदान की तरफ। इधर से उलमा बयान करते हैं जनाब सैयदा ने एक मर्तबा बीबियों को खैमे के बाहर जमा किया, कहा बीबियों जो मैंने पर्दे की ज़मानत ली थी मैं ज़मानत वापस लेती हूँ, मेरा माल चला गया, मेरा अब्बास चला गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, मौला अब्बास की शुजाअत का जुमला सुन लो। एक मर्तबा जब जनाब अब्बास मैदान की तरफ बढ़े तो अश्किया में से 5000 का लश्कर आ गया है, और इस लश्कर ने अपनी सफ बंदी कुछ यूं की हुई थी कि एक सफ में 50 लईन खड़ा था। सोचो कितना बड़ा लश्कर होगा। गाजी के नौकर बैठे भाई पुरसा भी देना। मौला गाजी की शुजाअत का जुमला, इजाजत नहीं थी जंग की, पानी लेने के लिए जा रहे थे कि किसी तरीके फुरात के किनारे पहुंच जाऊं और सकीना के लिए पानी ले आऊं। अज़ादारों, मौला के हाथ में नेज़ा था। एक मर्तबा एक लईन आगे बढ़ा, मौला गाजी ने नेज़ा उसकी सवारी के सीने में पेवस्त किया। देखो शुजाअत गाजी की मौजिज़ा है, जो गाजी के नौकर बैठे हो। मौला ने नेज़ा उस दुश्मन के घोड़े के सीने में पेवस्त किया और हवा में बुलंद करके सफेद दुश्मन पे फेंका। लश्कर चीरते हुए अब्बास बर्क की तरह फुरात के किनारे पहुंचे। एक मर्तबा पानी को अपने हाथों पे उठाया, चुल्लू भर के पानी को देखा और गिरा दिया। कहा नहीं, अभी लश्कर प्यासा, अभी सकीना प्यासी है। अज़ादारों, जब अब्बास फुरात पर जा रहे थे तो कलबे लश्कर को चीरते हुए पहुंचे। इस मर्तबा जब मशकीज़े को भर लिया तो अब अब्बास की कोशिश थी कि लश्कर से बचते हुए जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, मैं बिल्कुल करीब आ गया। जब मौला वापिस पलटे ना मशकीज़ा पहने हुए, एक मर्तबा ये घोड़ा तेजी से खैमों की जाने पड़ा। जो लोग सवार बैठे हो वो जुमले को बेहतर समझ सकोगे। आपको मालूम है टिल्ला ज़ैनबिया किस जगह पर है? और ये मालूम है कि वो मकाम जहां पर मौला का एक दाहिना बाजू कटा वो किस जगह पर है? फिर जहां दूसरा बाजू कटा वो मकाम कहां पर है? बिल्कुल दूसरी समत में है। फिर रोज़ाए हजरत अब्बास कहां पर है? जरा अपना ज़हन करबला में तो लेकर जाओ अज़ादारों, जुमला ज़हन में रहे। आते हुए कलबे लश्कर से आए अब्बास, जब पानी भर लिया कहा मैं बचकर किसी तरीके से खैमों तक पहुंच जाऊं, सकीना तक पहुंच जाऊं। अज़ादारों, अब्बास बर्क रफ्तारी से जा रहे थे। एक मर्तबा एक लईन ने दरख्त के पीछे से छुप कर वार किया। हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कलम हो गया। अज़ादारों, अब्बास ने मशकीज़े को बाएं बाजू में लिया। इस मर्तबा अलम लड़खड़ाया। ये मंजर करबला में खैमों में बीबियां देख रही थी, सैयद शोहदा देख रहे थे कि अलम लड़खड़ा रहा है। मैं अभी ठहरा, मैं इशारा दूंगा। अज़ादारों, जब दूसरे बाजू में मशकीज़ा आया, एक लाइन ने आगे बढ़ के फिर वार किया। अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। अब्बास ने मशकीज़े के तस्मे को अपने दांतों में लिया। अभी भी अब्बास की उम्मीद बाकी थी, कोशिश थी कि खैमों तक पहुंच जाए। इस मर्तबा एक लईन ने देखा कि अब्बास की रफ्तार में कमी नहीं हो रही। इस लईन ने तीर से निशाना लिया और जो तीर उड़ता हुआ मशकीज़े में लगा वो पानी में गया। मैं कहता हूँ मशकीज़े से पानी नहीं
فوراً ارادے کو بدلا, منزل کو بدلا. مولا نے رخ خیموں سے پھر میدان کی طرف کیا. بس عزادارو, تیر عباس کے سینے میں پیوست ہوئے. عباس زین سے زمین پر آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ نے بڑی آسانی سے جملہ سن لیا عزادارو. مولا عباس فرماتے ہیں میرے رونے والوں سے کہنا کہ میری مصیبت کو بیان کیا کرو. پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہم آپ کے مسائل بیان کرتے ہیں, پھر کون سی مصیبت کا کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے رونے والوں سے کہنا کہ ذرا سوچو کہ جب کوئی گرنے والا بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے. میرے رونے والوں کو بتانا کہ تمہارا آقا جب گھوڑے نے زمین پر آیا تو عباس کے بازو نہ تھے. بازو بھائی بازو بازو نہ تھے. ایک روایت بس عزادارو, یہ جو تیر میرے عباس ماتم کر رہی ماتم, اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. کہا ایک تیر اڑتا ہوا جناب غازی کی آنکھ میں لگتے. اللہ اکبر. بس عزادارو, ایک عرب عالم دین بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں, شیخ یحییٰ یثربی ان کا نام ہے. ان کے سامنے حرم امام حسین میں ایک ذاکر نے یہی جملہ پڑھا کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا. وہ عالم غم سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب اٹھے تو کہا اس ذاکر کو بلاؤ. کہا ذاکر آج کے بعد تم نے یہ جملہ نہیں پڑھنا. وہ عالم دین خود بتاتے ہیں کہ پھر وہ مولا کے روزے پر گئے. جا کر کہا مولا مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کے ذاکر کو منع کیا ہے کہ یہ روایت آئندہ نہیں پڑھنا. خدا جانے آپ کی آنکھ میں تیر لگا بھی تھا یا نہیں. عزادارو جملہ سنو گے. وہ عالم دین کو اگلے دن تیرا آقا غازی خواب میں آیا. کہا شیخ تم نے اس ذاکر کو وہ روایت پڑھنے سے منع کیوں کیا؟ جو غازی کے نگوں میں نے پوچھا دے لو بالکل آخری جملہ عزادارو. کہا کیوں منع کیا؟ کہا مولا معاف کر دے, میرے ذہن میں تھا کہ شاید آپ کو تیر لگانا ہو یا نہ لگا ہو, مجھے یقین نہ تھا. مولا کہتے ہیں شیخ میرے رونے والوں کو بتانا کہ غازی کی آنکھ میں تیر لگا تھا, اور جب وہ تیر لگا میں نے چاہا کہ وہ تیر اپنے آنکھ سے نکالوں. ان کو بتانا کہ میرے ہاتھ نہیں گئے, میرے ہاتھ نہ تھے. کہا میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میں نے گھٹنوں سے چاہا کہ تیر کو آنکھ سے نکالوں. معلوم کرنا ماتم ہے کیا روکے ہوئے تجھے. چاہا کہ تیر نکالوں, جیسے ہی مولا نے سر کو جھکایا ظالم نے سونے کو لگانا. جیسے ہی کچھ لگا غازی کا سر ایسے گنا جیسے قرآن ریل پہ گنا. آواز دی یا مولا میرا آخری لعنت اللہ